خوش آمدید ہے آپ کے اپنے چینل پہ۔ تو آج کی جو ٹاپک ہے اردو، ہندی اور ہندوستانی۔ اردو ہندی کا ارتقا۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں ہندوستانی کی تاریخ۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو ہندی کا ارتقا ایک ساتھ ہوا۔ دونوں زبانوں کا تعلق ہند آریائی سے ہے۔ ان زبانوں کا ابتدا ادب مشترک ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابتدا میں ان کا رسم الخط اردو ہی تھا، لیکن بعد میں خصوصاً فورٹ ولیم کالج کے بعد دونوں زبانوں میں خلا پیدا ہونا شروع ہوا، اور بعد میں ایک ہی ماں کی دو بیٹیاں ہونے کے باوجود چند سیاسی وجود کی بنیاد پر ایک دوسرے کی دشمن ہو گئی۔ مہاتما گاندھی نے تحریک آزادی کے دوران اس فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کی اور ان دونوں زبانوں کو مشترکہ وراثت مانتے ہوئے ہندوستانی کا نام دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ دو زبانیں نہیں، یہاں اب مختلف رسم الخط بھی لکھی جاتی ہے، اس لیے یہ ہندوستانی ہے۔ اس لیے ہندوستان اس زبان کا نام ہے جو پورے ملک میں عموماً اور شمالی ہند میں خصوصاً بولی اور سمجھی جاتی ہے، عوام میں رابطے کی زبان ہے۔ اصل میں کہنے کا مطلب ہے کہ اردو اور ہندوستان کی زبان ہے، اور یہ دونوں زبانیں پروان چڑھی۔ اردو اور ہندی کا ارتقا۔ ملک کے آزاد ہونے کے ساتھ ہندی کے حاملے زور ڈالنے لگے کہ ہندوستان کی راشٹریہ بھاشا ہونے کا حق صرف ہندی کو ہے، جبکہ اس وقت بھی ہندوستان کی لینگوا فرینکا اردو ہی تھی، اس لیے اردو اس کا حق ماننا چاہیے تھا۔ صورتحال مدنظر رکھتے ہوئے گاندھی جی نے ایک درمیانی صورت نکالنے کی کوشش کی، جس میں انہیں کامیابی نہیں ملی، لیکن آج بھی صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کی دوسری زبانوں بولنے والے اور لکھنے پڑھنے والے اردو بول رہے ہیں، اسے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ اول تو میڈیا کا زور، دوم فلم اور ٹیلی ویژن کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، سوئم تھیٹر کا فروغ۔ گویا اردو واحد زبان ہے جو عموماً عوام رابطہ اور خصوصی میڈیا کے لیے پر اثر زبان ثابت ہو رہی ہے، اور اس کی اہمیت کی دانستہ نادانستہ طور پہ لوگ ماننے لگے ہیں۔ اس لیے اردو، ہندی اور ہندوستانی کی بحث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب پہلے اردو کی ابتدا اور اس کے سفر پر ایک دائرانہ نظر ڈالیں کہ اردو کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ یہ چیز ہم پہلے جانیں گے، تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق اردو کی ابتدا 12ویں صدی میں ہونا قرار پائی ہے، اور کھڑی بولی میں فارسی الفاظ کے آمیزش کے ساتھ ابتدائی فقرے اور چند اشعار بابا فرید گنج شکر سے مسنود ہے۔ بابا فرید اس وقت اس زبان کو ہندی یا ہندو کہتے تھے۔ بابا فرید ایک صوفی درویش تھے اور اس زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں ہندوان کی مجالس وعظ میں شریک ہوتے تھے۔ اس سلسلے کے ایک بزرگ امیر خسرو ہیں، جنہیں اردو کا خالق کہا جاتا ہے۔ امیر خسرو کی کہا مکرنیاں پہلیاں دو سخنیں ڈھکوسلے ہماری زبان کی عوامی اصل کا سب سے بڑا اور اہم ثبوت ہے۔ خسرو نے جو زبان استعمال کی وہ ان کی اختراع کی ہوئی نہیں، لیکن ان کی عظمت اس میں ہے کہ انہوں نے اپنے قلب وزار کی مروہ عوامی زبان کا ایسی ادبی تخلیق کے لیے استعمال کیا جو عوام سے متعلق تھی اور جو عوام کے لیے تھی۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے بعد صوفیہ کرام نے اس زبان کو تقویت عطا کرتے ہوئے فروغ دینے کا سلسلہ جاری کیا، جو ہم آگے کے پچھلے ایک دو کلاس میں آپ کو پڑھائی بھی ہے کہ اردو کے فروغ میں صوفیہ کرام کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد اب تک کی تحقیق کے مطابق اردو کی پہلی تصنیفیں ان صوفیہ کرام کی ہی ملتی ہیں، اور ابتدا سے لے کر تقریباً 500 سال تک کھڑی بولی ہندی یا ہندوی کے نام سے صوفیہ مشہور فقراء اپنی مذہبی تبلیغ کے لیے اسے استعمال کرتے رہے، جس میں خالص ہندوستانی الفاظ باکثرت اور جھجک استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اردو میں اس کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی مثال ہمارے سامنے نذیر اکبر آبادی ہیں، جو عوام سے زیادہ قریب تھے۔ انہوں نے دہلی، لکھنؤ کے شاعروں کے بنائے ہوئے قانون کا خود کو قطعی پابند نہیں بنایا۔ ہندی کے الفاظ کو ترک کرنا تو کنار، نذیر نے عام بول چال کے صدہا نئے الفاظ استعمال کر کے ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کا واضح ثبوت پیش کیا۔ انہوں نے ہندوستان کی ندیوں، پہاڑوں، ملیوں، تہواروں، پھولوں، پھلوں، فصلوں، یہاں تک کہ جانوروں اور چند پرندوں تک کو اپنی شاعری میں کثرت سے استعمال کیا، اس لیے انہیں عوامی
کے لقب سے نوازا گیا۔ یہ بھی درست ہے کہ اردو کا ابتدائی نام ہندی یا ہندی دکنی ریختہ یا ہندوستانی تھا۔ اس سلسلے میں مختلف مورخین کے اپنے اپنے بیانات ہیں، اپنے اپنے طرز و فکر ہے۔ اس میں سب سے پہلے جن کا نام آتا ہے وہ شمس الرحمن فاروقی رخت طراز، جو فرماتے ہیں ہندی اردو ادب کی عالمانہ تاریخ کے نام سے آج کل جو مفروضات ہمارے ملک میں رائج ہیں ان کا خاصا حصہ صرف نمازی کے اتفاق پر مبنی ہے۔ ہم لوگ اس بات کو اکثر بھول جاتے ہیں کہ جس زبان کو آج ہم اردو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں اسی زبان کو ہندی، دہلوی، گجری، دکنی اور ریختہ کہا گیا ہے۔ اب یہ نام تقریباً اس ترتیب سے استعمال میں آئے جس ترتیب میں انہیں درج کیا گیا۔ یہ ضروری ہے کہ اس زبان کا روپ جو داخل میں بولا لکھا جاتا تھا اسے 17ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی کے تقریباً وسط تک دکنی ہی کہتے تھے، اور شمال میں ایک عرصے تک ریختہ اور ہندی دونوں ہی اس زبان کے نام کی حیثیت سے ساتھ ہی ساتھ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اردو کی ابتدا، مقبولیت اور اہمیت کے سلسلے میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا بھی بیان ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ زبان جو ہندوستان میں مسلمانوں کے حملے کے پہلے یہاں مشتمل تھی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ زبان ہی ہندوستان کی بنیاد میں کام کرتی ہے۔ ہندوستانی ایک نسبتاً تازہ بالائی تعمیر ہے جو فارسی اور عربی کو مستقبل ان دو مورخین کا وہی رشتہ ہندوستانی سے قرار دیا جانا چاہیے جو لاطینی اور فرانسیسی کا انگریزی سے ہے۔ اس کے علاوہ اس لیے اگر مختصر اردو کی تاریخ کو دیکھیں تو چند خاص نکات ابھر کر آتے ہیں اور کچھ پوائنٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے اردو کی ابتدا جس کا نام ہندی، ہندوی، دکنی ریختہ یا ہندوستانی تھا، یہاں کی کھڑی بولی میں فارسی اور عربی کے ان الفاظ کے ملنے سے ہوئی جسے باہر سے آئے ہوئے عام مسلمان بولتے ہیں۔ اس زبان کی نوعی ساخت خالصتاً ہندوستانی ہے۔ شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیلی اور پھر جس علاقے میں گئی وہاں کے مقامی اثرات اس نے قبول کی۔ اس کی ابتدائی تحریری صورت حکمراں مسلم امراء اور ارباب حکومت سے وابستہ نہیں، ان کی زبان فارسی یا ترکی تھی۔ تحریری شکل میں اس کا استعمال پہلے دور میں مسلم صوفیوں اور فقیروں نے کیا۔ یہ خود فارسی اور عربی کے عالم تھے، لیکن اپنی مذہبی پیغام کو ہندوستان کے عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے یہاں تک کی ایک بولی اختیار کی۔ اس کے بعد پھر بھی اس پہ اسلامی تہذیب کے اثرات حاوی نہیں ہیں، حالانکہ اس کے ابتدائی دور کے تمام مصنفین مسلمان ہیں، ان کی تمام ابتدائی کتابیں اسلام سے منسلک ہیں، ان کا رسم الخط فارسی سے، اس کی ابتدائی نثر پر فارسی کا گہرا اثر ہے۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں ہندی یا ہندوستان کا پھیلنا مرکزی مغل حکومت کا ہندوستان پر سب سے بڑا احسان ہے۔ یہ زبان دہلی دربار کے وقار کے ساتھ ہر جگہ پہنچی گئی، فارسی کسی قدر پیچھے ہٹ گئی۔ ہندی یا ہندوستانی جس میں کسی قدر فارسیت شامل تھی یا زبان اردو معلیٰ یا درباری زبان ان لوگوں میں رواج تھی جن کو دربار کچھ بھی تعلق تھا، خواہ وہ فوج کے لوگ ہوں یا سرکاری عہدوں پر فائز۔ مغل سلطنت کے مختلف شعبوں میں 18ویں صدی میں یہی کیفیت تھی۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذہب کے تھا، یہ ہر زبان مطلب ہندوستانی تھی۔ اس میں آپ جب اردو شاعری میں یا اردو نثر نگاری میں جائیں گے تو بہت سارے ایسے اردو لکھنے والے ہیں جو ہندو ہے غیر مسلم، جیسے رتن ناتھ سرسار ہو، پنڈت برج نارائن چکس ہو، راجندر سنگھ بیدی ہو، یا رتن سنگھ و گیان چند جین ہو، کالی داس گپتا راجا و کرشن چندر ہو، یا رگھوپتی سائے فراق گورکھپوری ہو، جوگیندر پال ہو، نند کشور، وکرم ٹھیگور، اس طرح کے ادیب بھی ہندوستانی شاعر ہیں جنہوں نے اردو میں اپنی شاعری کو دکھایا۔ اس کے علاوہ ہندی کے حامیوں کا ایک بڑا حصہ اس بات کی دانستہ کوشش کر رہا ہے کہ اردو کی مقبولیت کم ہو اور اس کی جگہ ہندی کو ملے، جبکہ اردو والوں کا یہ ماننا ہے کہ ہندی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہی اردو کی بھی فروغ ہو، یعنی وہ ہندی کی مخالفت تو نہیں کرتے، صرف اردو کا فروغ چاہتے۔
مگر چنانچہ شاید ہندی کے حامیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ جب تک وہ اردو باقی رہے گی ہندی کو مقبولیت یا مقام نہیں مل سکتا، جس پر اردو کا تیسرا مسند ہے۔ اس لیے اس سے انکار تو ممکن ہی نہیں ہے، اور اردو زبان ہم ہندو مسلمانوں کو اپنے آباء و اجداد سے ایک مشترکہ اور مقدس ترکہ کی حیثیت سے ملی ہے، جو قطعاً قابل تقسیم ہے۔ اس کے علاوہ کسی طرح کے کوئی بھی اور بھی نوٹس وغیرہ چاہیے اردو آنرس کا تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، ہم دے دیں گے۔